اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل، آج کا وظیفہ تو صرف 1 سیکنڈ، کچھ سیکنڈ کا صرف وظیفہ ہے، یا 1 یا 2 منٹ تک کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، مگر اس سے بہت سے بگڑے ہوئے کام جو آج تک آپ کے نہ سنور سکے وہ انشاءاللہ تعالی سنور جائیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، مال و دولت آپ کی کھڑکیاں، دروازے توڑ کر اندر آئے گا۔ آپ دولت سنبھال نہیں سکو گے، دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہوگی، دولت رکھنے کی جگہ گھر میں باقی نہیں رہے گی۔ جو دولت سنبھال سکتا ہے وہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ محترم ناظرین اکرام، ماہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے مرشد پاک فرماتے تھے، جو بندہ یہ وظیفہ رمضان المبارک میں صرف 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ سارا سال اس پر رزق کی اللہ تعالیٰ بارش فرماتا رہے گا، اور اتنا رزق برسے گا کہ اس کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ تسبیح صرف 1 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے جس گھر میں، تو اس گھر کا کونا کونا دولت سے بھر جائے گا، اور دولت رکھنے کی جگہ موجود نہیں رہے گی، اور اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو بندہ، جو میرا بھائی بہن یہ تسبیح پڑھ لے گا صرف 1 مرتبہ رمضان المبارک میں، صرف 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کا نصیب فوراً بدل جائے گا۔ سب بگڑے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، سب ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے، اور ہر پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور پریشانی اور تنگ دستی جتنی بھی بڑی ہو وہ فوری غیبی مدد سے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ساری زندگی جو آج یہ وظیفہ 1 مرتبہ کر لے گا اسے ساری زندگی انشاءاللہ تعالی سارا سال کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور سارا سال دولت برستی رہے گی۔ میرے بھائیو، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر سارا سال آپ کے پاس پریشانی نہ آئے اور رزق آپ کو طرح طرح کے بہانے سے غیبی طریقے سے ملتا رہے، تو میرے بھائیو، اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کیا تو نہ کیا تو سارا سال پچھتاؤ گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تو اور جعلی پیروں کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھرو گے، اور دولت آنے کی بجائے اپنا پیسہ اور لٹاتے پھرو گے، اور مایوس ہو کر تھک ہار کر گھر میں بیٹھ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، آج کی یہ تسبیح پڑھ لیں اور اپنے زندگی سنوار لیں، اپنا آنے والا مستقبل سنوار لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج ہی کروڑ پتی بن جائیں اور فوراً امیر ہو جائیں، آپ کے پاس بھی ہر دنیا کی خواہش، ہر آسائش ہو، آپ کی ہر خواہش پوری ہو، ہر بڑی سے بڑی خواہش جو آج تک آپ کی پوری نہیں ہوئی، آپ دل میں ہی لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ، تو وہ آج آپ کی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ یہ تسبیح دکان میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی گاہکوں کا رش لگ جائے گا اور لائن لگی رہے گی، اور اگر آپ کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھیں گے تو اتنی ترقی ہوگی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا عمل کیا، یا آپ نے کیا طریقہ استعمال کیا کہ آپ دن بدن اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے،
جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جو آج یہ صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، سارے سال اس کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اللہ پاک اس سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے اور تجھ کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ اس کی حاجت کو، اس کی حاجات کو، جو یہ مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کرو، اور فوراً اس کی ہر خواہش جو یہ مانگ رہا ہے وہ فوراً پوری کرو، اور جتنا مانگ رہا ہے اس سے زیادہ، 1000 گنا زیادہ اس کو عطا کرو۔ تو میرے بھائیو، جو اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، جس کے لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اب ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور مکمل دھیان سے اس کو سننے کے بعد ہی کیجئے گا، جلدی مت کیجئے گا، دھیان سے سن لیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، اس سے آپ شیطانی وسوسوں سے اور بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف چھوٹا سا درود، آپ یہ بھی پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح، یعنی کہ 101 مرتبہ، اگر تسبیح نہ ہو تو آپ کسی بھی طرح یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نے 101 مرتبہ دھیان سے سن لے، آپ نے پڑھنا ہے یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو، یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو۔ یہ آپ نے 3 اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ توجہ سے پڑھنا ہے، اتنی توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ کا دھیان اللہ پاک کی طرف ہو، آپ کا رجوع اس ذات کریم کی طرف ہو جو آپ اور مجھ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا دھیان آپ اس طرف دل لگا کے پڑھیں، اور جو بھی مانگیں گے فوراً ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ رزق کی ایسی بہار آئے گی، فوراً ایسی بہار آئے گی، ایک ہی دن میں آپ اس کے جو فوائد ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور دعا جب آپ وظائف مکمل کر لیں تو اس کے بعد بھی 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ جلدی کر جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن کے وظائف کام نہیں کرتے پھر مجھے میسیج کرتے ہیں کہ وظائف کام نہیں کیا۔ جب آپ دعا مکمل دھیان سے نہیں پڑھیں گے، مانگیں گے، جب آپ ایک وہ ہستی، وہ رب کائنات جس کے لیے جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارا مالک ہے، جب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنا دھیان اسی کے طرف ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کہے گا، اب کیا کہے۔ جب آپ نے اللہ پاک سے کچھ مانگنا ہے تو آپ کا دھیان کہیں اور طرف ہو، جلدی سے دعا مانگیں کہ میرا کام لیٹ ہو رہا ہے، یا میری کوئی دکان یا کوئی ڈرامہ وغیرہ میں نے دیکھنا ہے تو اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جب کچھ مانگنے کا وقت آتا ہے وہ مانگتے ہی آپ نہیں اچھے طریقے سے، پھر آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور محنت کا پھل آپ کو نہیں مل پاتا۔ تو میرے بھائیو، جلدی کچھ نہیں کرنی، جب محنت کا پھل ملنے والا ہوتا ہے آپ جلدی سے دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، دھیان سے، مکمل لگن سے آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے کہ جو بھی آپ مانگیں گے اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ، اللہ پاک آپ کو فوری طور پر عطا کرے گا اسی وقت۔ یہ مسند وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسے ہی وظیفہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، فوراً ملے گا، اس کو عام سمجھ کر مت کیجئے گا۔ یہ میں آپ کو اسی طرح ایسے بتا رہا ہوں تو آپ سمجھیے گا کہ ایسے بتا دیا، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا، تو اس کو عام مت سمجھیے گا، بہت ہی قیمتی چیز آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ جب اس کو آپ مکمل کر لیں، دعا پڑھ لیں،
دعا پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں اپنے مقصد کی دعا کر کے، اور ہمارے لیے بھی دعا کر دینا، اور صدقے دل سے دعا کرنی ہے اور مکمل لگن کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور تصور کریں کہ آپ اپنے مالک کے سامنے بیٹھے ہیں اور عاجزی اختیار کریں۔ جتنی آپ زیادہ عاجزی اختیار کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس کے لیے یہ کریں، اور جس کی پریشانی حل نہیں ہوئی، کسی مقصد کے لیے بھی آپ کا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو جو دعا کروانا چاہتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کامنٹس کر کے پوچھ بھی سکتا ہے، اور ہر طرح کی آپ کو مکمل اجازت ہے اس وظیفے کی۔ جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کو مکمل اجازت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ ضرور آپ اس سے سیکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پریشانیاں اس وظیفے سے اور آپ کے تمام مقصد پورے ہوں گے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔